کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا۔ معرکہ حق میں تذلیل سے بھرپور شکست بھارتیوں کو زمین، فضا، پانی، سائبر اور LOC ہر جگہ یاد رہے گی۔ کسی کو شک ہے تو وہ یاد رکھے کہ ایک قسط دکھا چکے ہیں، دوسرے قسط کے لیے کوئی ہمیں چھیڑ کر دیکھ لے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ۔ بتایا معرکہ حق میں جو کچھ ہوا پاکستان ہی نہیں بھارت کا بچہ بچہ بھی جانتا ہے۔ افواج پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ ہم نے بھارت کے غرور کو خاک میں ملایا۔ پاک فوج قوم کی امنگوں پر پوری اتری۔ ہم نے بھارت کی جارحیت کا گھنٹوں میں مؤثر جواب دیا۔ ہم اس وقت بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں۔ معرکہ حق میں سری نگر سے بھٹنڈا تک پاک فضائیہ نے دشمن کو سبق سکھایا۔ پاک فضائیہ نے دنیا کے سر فہرست لڑاکا طیاروں کو خاک میں ملایا۔ پاک فضائی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں شاندار تقریب۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی پاک فضائیہ کے جوانوں کو کامیابی پر مبارکباد، تعریفی اسناد پیش کی۔ کہا پاک فضائیہ نے بھارتی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ پاک فضائیہ کے جوانوں کو معرکہ حق میں کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاک فضائیہ نے دشمن کو دندان شکن جواب دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ بھارت کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا۔ سائبر شاہینوں نے دشمن کی سائبر سیکیورٹی کو تباہ کیا۔ سب کے بات ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ ہندوستان کے میپ پہ کی جا رہی ہے اور وہ افغانستان بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کہ جب معرکہ حق میں ہندوستان کو سبق سکھایا گیا تو اس نے کس کو بلایا اپنے پاس اپنے گھر میں؟ وہ جو سو کالڈ وزیر خارجہ ہے اس کا افغان طالبان رجیم کا کہ آؤ یار کچھ ہماری مدد کریں، ہم تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے تو ان سے ایک دوسرے کو جو ان سے کلیم کرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سے کہ ہم اسلام کے بڑے علمبردار ہیں، اور یاری لگائی ہوئی ہے دوز جو کہ ہندتوا کا پرچار جو ہر قسم کی منارٹیز پہ، ہر قسم کے مسلمان پہ، ہر قسم کا ظلم کرنے میں سب سے آگے پیش ہے۔ بھارت کو سبق سکھایا تو اس نے نام نہاد افغان وزیر خارجہ کو بلایا۔ نام نہاد اسلام کا پرچار کرنے والوں کی ہندتوا کا پرچار کرنے والوں سے یاری ہے۔ غضب الحق سے سرحد پار صلاحیت کم ہو رہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پہلی بار دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے۔ پاکستان میں دہشت گردی بھارت کی ایما پر ہو رہی ہے۔ بھارت اور افغانستان بری طرح بے نقاب ہو چکے۔ کفار کے ساتھ معاہدہ اور اسلامی ملک پر حملہ ان کے لیے جہاد ہے۔ خارجی نور ولی کئی سال سے اسلام کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بناتا رہا۔ Where it's due that the Indian media and the information arm has provided lot of entertainment to the people in this 1 year. It started from the capture of the port of Lahore. ان کو ایک ہی نصیحت دیں گے ہم کہ سچ بولنا سیکھیں. But that's what we the Pakistan did. آپ نے معرکہ حق میں دیکھا، آپ نے بنیان و مرصوص میں اس کو ایکسپیرینس کیا کہ یہ جو جنگ ہے this is no more on the line of control and on the borders. یہ آپ کی گلیوں میں، آپ کے شہروں میں، آپ کے کوچوں میں، آپ کے دیہاتوں میں ہر جگہ پہنچ چکی۔ یہ سندور سے نکلتے کیوں نہیں؟ سندور تو خواتین کو لگایا جاتا ہے، کوئی مردانہ نام رکھو۔ بھارتی فوج کو پروفیشنل فوج بننے دو۔ DGISPR نے کہا کہ بھارتی میڈیا نے معرکہ حق میں اور اس کے بعد عوام کو اچھی انٹرٹینمنٹ فراہم کی۔ بھارتی میڈیا نے لاہور میں پورٹ بنائی۔ نیوی والے بھی پوچھتے ہیں لاہور میں پورٹ کہاں پر ہے؟ یہ کبھی اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ بھارت اگلے پچھلے دنوں سندور کی تیاری کر لے، جبکہ ہم اس وقت بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں۔ معرکہ حق کے دوران بھی پاک بحریہ نے اپنے جدید سرویلنس نیٹ ورک سسٹمز سے دشمن کی حرکات کی مؤثر اور بروقت نگرانی، جس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس سرویلنس، مینٹین کی ہوئی تھی۔ تاریخی اور یادگار جو معرکہ تھا، اس سے قبل دشمن کو اپنی افواج اور بالخصوص جو بحری قوت ہے اس پہ بہت ناز تھا۔ بھارتی بحریہ نے کئی بار شمالی بحر عرب میں اپنا بحری بیڑا تعینات کرنے کی یقیناً کوشش کی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے بحری اثاثہ جات کو نشانہ بنایا جائے، ہماری بحری تجارت اور گزرگاہوں میں خلل ڈالتے ہوئے ہمیں معاشی نقصان پہنچایا جائے۔ بھارت کو اپنی بحری طاقت پر بہت ناز تھا۔ بھارتی بحریہ ہر طرح سے لیس تھی مگر جارحیت کی ہمت نہیں کی۔ ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف ریئر ایڈمرل شفاعت علی خان نے بریفنگ میں بتایا کہ ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ امن ہو یا جنگ، ہم اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ Was also targeted Indian data centers, affecting their digital space, کی ڈیٹا جو تھا اس کی ڈیلیشن
जिसने कि इंटायर जो मिलिट्री ऑपरेशन का जो रिक्वायरमेंट थी उसको काफ़ी हद तक कटेल कर दिया। और विद इन मिनट्स हमने देखा 4 रफेल, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम उनका वो गिरा है। मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं। पाक फसाइयों ने भारत के 7 जहाज गिराए। हमने भारत का एक बगैर पायलट तैयारा भी मार गिराया। अब हमें पहली बार कहना पड़ेगा कि हमारा स्कोर 8-0 है। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की न्यूज़ ब्रीफिंग बताया कि हमने ट्राई सर्विस प्लान की गाइडेंस तय की थी। एयरफोर्स ने पहली बार मल्टी डोमेन ऑपरेशन को इंटेरोगेट किया। हम दुश्मन के डिजिटल फुटप्रिंट को मॉनिटर कर रहे थे। भारत को अपनी फोर्स को रियलाइन करना पड़ा। दुश्मन हमारे बॉर्डर के करीब आने की जुर्रत नहीं कर सकता था। 29 अप्रैल को 4 राफेल तैयारों ने कश्मीर रीजन में दाखिले की कोशिश की। हमने फौरी कार्रवाई करते हुए दुश्मन को भागने पर मजबूर किया। पीएफ साइबर फोर्स ने भारत के डेटा सेंटर को टारगेट किया। has great significance in the history of Pakistan Air Force, as indeed our country. Despite being outnumbered, ladies and gentlemen, Pakistan Air Force fought aggressively, denying enemy the opportunity to enter into our airspace. Within minutes, multiple Rafale jet, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29 and multi-million-dollar unmanned system was shut down. कौमी दिफा में पाक फ़ज़ाइया का किरदार तारीखी है। मौक़े हक़ में श्रीनगर से भटिंडा तक पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को सबक सिखाया। पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया के सर फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाया। पाक फ़ज़ाई को खराज तहसीन पेश करने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में शानदार तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की पाक फ़ज़ाइया के जवानों को कामयाबी पर मुबारकबाद। तारीखी असनाद पेश की। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान ने भारत को गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की थी, मगर भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया के जवानों को मौक़े हक़ में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को दंदान शिकन शिकस्त देने में अहम किरदार अदा किया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुँचाया। साइबर शाहीनों ने दुश्मन की साइबर सिक्योरिटी को तबाह किया। महसूस महज एक अस्करी कामयाबी नहीं था। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो पाकिस्तान हैं, उनकी क़यादत में अपने फितरी हक़ दिफा का इस्तेमाल करते हुए एक पुरअज़्म, फैसला कुन और मुतनासिब जवाब दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने नुमायां अमली कामयाबियाँ हासिल की, अल्हम्दुलिल्लाह। जब कौम यकजा हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत इसकी बुनियादों को मुतसलसल नहीं कर सकती। मौक़े हक़ में कौम का इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पैगाम कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने अपना हक़ दिफा इस्तेमाल करते हुए जारहियत के मुतवाज़िन फैसला कुन जवाब दिया। भारतीय जंगी तैयारों समेत मुख्तलिफ अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।